MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ جو جنگی لباس ہوتا ہے، زرہ جو پہنتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر ہے، ہڈی کے اندر گھس گیا، خون جاری ہے، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، منہ سے بھی خون جاری ہے، سر سے بھی خون جاری ہے۔ ایسی تکلیف میں جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا، اے نبی، شاید آپ کی زندگی میں اتنی بڑی مصیبت کبھی نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں عائشہ، تمہارے قوم کے جو لوگ ہیں، یعنی طائف کے لوگ، انہوں نے جو مجھے پتھروں سے مارا ہے، اس دن جس مصیبت کا میں نے سامنا کیا، ویسی مصیبت میری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی طور پر ایک قوت کی ضرورت پڑی ہوگی طائف کے واقعے کے بعد، خاص طور پر ہمت افزائی کے ساتھ دعوت کے کام کو انجام دے سکیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا انتظام کیا۔ جبریل علیہ السلام جو اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے بلکہ لے جا رہے تھے، وہاں جا کر ایک مقام ہے جہاں ایک بیری کا درخت ہے جس کو عربی میں سدرہ کہا جاتا ہے، گویا وہی آخری لمٹ ہے جبریل علیہ السلام کے لیے۔ تو وہاں جا کر جبریل علیہ السلام رک گئے، کہا کہ مجھے یہیں تک آنے کی اجازت ہے، لیکن آپ اس کے بعد بھی بلند ہو کر جا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہاں سے بھی آگے بڑھے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے، عرش کے قریب پہنچ گئے، اتنا قریب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بس ایک حجاب، اسکرین حائل تھا جو نورانی پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر یہ نماز جیسی عظیم عبادت تحفے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہر امتی کو بھی دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی قربت، تو اللہ کی قربت ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے یہ نماز، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نشانیاں دکھلائی، آیات کا مشاہدہ کروایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے پر ایمان رکھیں، اور یہ ایمان رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھی معراج کا سفر ہے، اسراء کا سفر ہے، جنت جہنم کا مشاہدہ ہے، خواب میں نہیں کیا، کہ معراج کا واقعہ سچا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اس واقعے میں گئے، نماز جیسی عبادت اس وقت فرض کی گئی، تمام چیزیں حق ہیں، ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر اس رات کو، پرٹیکولر اس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دے کر کچھ نمازوں کا اہتمام کر لیا اس رات، اگلے دن روزے کا اہتمام کر لیا مثال کے طور پر، تو صحابہ کرام پوچھتے کہ اللہ کے نبی، یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سا روزہ ہے جس کا آپ اہتمام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اسی رات معراج کا سفر پیش آیا، اس لیے میں اس رات شب بیداری کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اگر اس طرح کہا ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے صحابہ کرام بھی اس رات کو کیا کرتے؟ ہر سال عبادت کا اہتمام کرتے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کسی عبادت کا اہتمام کیا، خاص اہتمام، نہ ہی صحابہ کرام نے کیا، اور نہ ہی اس رات عبادت کے اہتمام کا ان لوگوں نے کوئی تذکرہ کیا، نہ ہی اہتمام کیا اپنی زندگی میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. معزز حضرات اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم تمام رجب کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ رجب کا یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن سے آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس دن سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ایک سال کے اندر، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام تو قرآن میں ذکر نہیں کیے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان 4 مہینوں کے نام ذکر کیا اور کہا کہ وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، جو مسلسل ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا مہینہ ہے رجب۔ حرمت والے مہینے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان مہینوں میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا دگنا گناہ کا کام ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اور دوسری چیز ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرنا۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے قرار دیا کہ اس زمانے میں ایک تو حج کرنے والے ذی قعدہ میں گھروں سے نکلیں گے، حج ادا کریں گے حج کے مہینے میں، اور محرم کے مہینے میں اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹیں گے، تو امن و امان کے ساتھ وہ لوگ حج ادا کریں۔ اس لیے ان تینوں مہینوں کو اللہ نے حرمت والے مہینے بنایا۔ اور جاہلیت کے زمانے میں ماہ رجب میں بالخصوص وہ لوگ عمرہ کیا کرتے تھے، حالانکہ اسلام کے اندر رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں۔ رمضان کا عمرہ حج کے برابر، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کے برابر ہے رمضان کے عمرے کی فضیلت۔ لیکن رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت اسلام میں نہیں، لیکن ایام جاہلیت میں رجب کے مہینے کے عمرے کو ایک بڑی عبادت کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور اس زمانے کے کافر بھی، مشرکین بھی رجب کے مہینے میں بالخصوص عمرہ کیا کرتے تھے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھلائی کے خاطر چوری، ڈکیتی، غنڈہ گردی، قتل و غارت گیری جیسے تمام چیزوں سے وہ محفوظ ہو کر امن و امان کے ساتھ حج بھی ادا کریں اور رجب کے مہینے میں عمرہ بھی ادا کر لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ اب اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، ہم وہاں دیکھتے ہیں کئی سارے مسلمان شب معراج کے نام پر خاص نماز کا اس دن اہتمام کرتے ہیں، اس رات، اور شب بیداری، رات جاگ کر عبادت کرنے کی ترغیب لوگوں کو دلاتے ہیں، اور اگلے دن شاید روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی کیا حیثیت اسلام کے اندر، یہ جاننے سے پہلے میں آپ کے سامنے معراج کے اس سفر کے تعلق سے تھوڑی بہت روشنی ڈالنا چاہوں گا، تاکہ ہم جان لیں کہ اس دن کیا ہوا۔ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ محترم حضرات اور خواتین، یہ جو معراج کا سفر ہے وہ اپنے اندر بہت ساری معجزات کا گویا ایک مجموعہ ہے۔ بہت ساری معجزات اس سفر کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت جان لینا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت کا اہتمام کیا۔
تقریباً 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سری طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی دوستوں کو، جو اسلام قبول کر لیں، قبول نہ بھی کریں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف وہ کچھ کوشش نہ کریں، ایسے قریبی رشتہ داروں کو، قریبی دوستوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ جب 3 سال کی اس مدت میں مٹھی بھر چند مسلمان جمع ہو گئے، صحابہ کرام جمع ہو گئے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سری دعوت کا سلسلہ یہاں سے ختم، ابھی آپ کو برملا علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کفار مکہ کو بلایا اور اسلام کی دعوت دی، جو کہ اس زمانے کا سب سے اہم گویا میڈیا تھا۔ اس کا استعمال کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف برملا علی الاعلان کھلے انداز سے بلایا۔ جیسے ہی دعوت جہریہ اس کو کہتے ہیں، کھلی دعوت کا سلسلہ یہ شروع ہوا، وہیں سے کفار مکہ کی جانب سے دشمنی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے، طرح طرح کے ظلم ڈھایا کرتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کیا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو ابو جہل کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی، بدبودار اونٹ کی بوٹی لا کر ڈال دیتے۔ بوجھل اوجھڑی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں پاتے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیتے، کبھی دھکا دے دیتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ کر پکارتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، ساحر کہہ کر پکارتے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب، جھوٹا کہہ کر پکارتے، اور حد تو یہ ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، پاگل کہہ کر بھی پکارتے۔ ذرا سوچئے، اگر ان الفاظ سے کوئی ہمیں بلائے، ہمیں پکارے تو ہماری نفسیات کیا ہوگی؟ کبھی کبھار ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، کبھی پاگل پن جیسی حرکتیں بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی ہمیں دیکھ کر دیکھو جھوٹا جا رہا ہے، دیکھو پاگل جا رہا ہے، مجنون جا رہا ہے، اس طرح کوئی پکارے تو ہماری نفسیات کیا ہوگی؟ ہمارے دل کو کتنا ٹھیس پہنچے گا؟ ذرا سوچئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے وہ کفار مکہ پکارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا نفسیات رہی ہوگی، اس کا پتہ ہمیں ایک آیت سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر اسلام، ان لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی باتوں سے اعراض کیجئے، کیر مت کیجئے، اعراض کیجئے اور سجدہ کریں، یعنی نماز کی پابندی کریں، تسبیح بیان کریں، ذکر و اذکار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، دلاسا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنا ٹھیس پہنچا ہوگا ان الفاظ کو سننے کے بعد۔ ایک طرف یہ آزمائشیں اور دوسری طرف ایک مرتبہ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کا پتہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، بنو ہاشم کو ہوا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول کو لے کر وہ شعب ابی طالب نامی ایک جگہ، ایک وادی ہے، وہاں چل گئے۔ مکہ سے تمام بنو ہاشم کے لوگ باہر نکل گئے، اس میں صحابہ کرام بھی ہیں، بعض کافر بھی ہیں، لیکن بنو ہاشم خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ جیسے ہی بنو ہاشم کے لوگ باہر نکلے تو کفار مکہ نے، قریش نے یہ حکم جاری کیا کہ مکے کے لوگ بنو ہاشم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، لین دین، کوئی مدد کرنا، کچھ نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا، سماجی بائیکاٹ۔ یہ سوشل بائیکاٹ، یہ سماجی بائیکاٹ چند دنوں کی بات نہیں، چند مہینوں کی بات نہیں، بلکہ پورے مکمل 3 سال تک بنو ہاشم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بنو ہاشم کے دیگر افراد 3 سال کئی آزمائشوں کا انہوں نے سامنا کیا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، سوکھی روٹی تک میسر نہیں، کبھی سوکھی چمڑی کچھ ہاتھ لگ جاتی تو اسی کو چبا لیتے،
درخت کے پتے کھا لیتے، جو بھی ملا کھا لیا. تو اس طرح 3 سال کی مدت میں ایسی آزمائشوں کا انہوں نے سامنا کیا جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. پھر کسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مکے میں داخل ہوئے، دوبارہ سوشل بائیکاٹ کو ختم کر دیا گیا. تو آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوبارہ ایک بہت بڑی آزمائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یا تایا ابو طالب کا انتقال. گھر کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سپورٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا تھا، اور گھر کے باہر ابو طالب کا سپورٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. تو دعوتی میدان میں باہر ابو طالب کا سپورٹ اللہ کے رسول کو، اور گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ آتے، پریشان ہو کر آتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلی دیتی، 2-4 دلاسے کے الفاظ کہہ دیتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت افزائی ملتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا دونوں کاندھے تھے، ابو طالب اور خدیجہ، دونوں کا انتقال قریب چند دنوں میں ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا اور ٹوٹ گئے. تبھی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دعوتی کام کو لے جانے کے لیے گھر کے باہر بھی گھر کے اندر بھی سپورٹ کی ضرورت تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے بادشاہ اگر اسلام قبول کر لے تو ان کے سپورٹ کو لے کر، ان کی مدد کو لے کر قریش کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، دعوتی کام کو جاری رکھ سکتے ہیں. تو اس نیت کے ساتھ 100% دعوتی مقصد کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں اپنے غلام اور اپنے لے پالک بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ. لیکن وہاں کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں نہ صرف ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، بلکہ اوباش لڑکوں کو، شریر قسم کے لڑکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم زخم سے چور ہے، لہو لہان ہے. اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی، 50 یا 50 پر 1 سال. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی جانب سے مارنا، گالیاں دینا، طنزیہ الفاظ کہنا، سوشل بائیکاٹ، پھر اس کے بعد قریبی 2 رشتہ داروں کا انتقال، اور اس کے بعد طائف کا بہت بڑا واقعہ. طائف کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی آزمائش کا سامنا کیا، یہ سمجھنے کے لیے احد کے واقعوں کو بھی ہم یاد کر سکتے ہیں. احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے، جس کی وجہ سے جو جنگی لباس ہوتا ہے، زرہ جو پہنتے ہیں ہیلمٹ کی طرح، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر، ہڈی کے اندر گھس گیا. خون جاری ہے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا. 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، منہ سے بھی خون جاری ہے، سر سے بھی خون جاری ہے. ایسی تکلیف میں جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا، اے نبی، شاید آپ کی زندگی میں اتنی بڑی مصیبت کبھی نہیں آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں عائشہ، تمہارے قوم کے جو لوگ ہیں، یعنی طائف کے لوگ، انہوں نے جو مجھے پتھروں سے مارا ہے، اس دن جس مصیبت کا میں نے سامنا کیا، ویسی مصیبت میری زندگی میں کبھی نہیں آئی. تو ذرا سوچئے کہ طائف کا واقعہ کتنا دردناک واقعہ رہا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. کوئی ایک پتھر ہماری طرف پھینک دے تو ہم ڈر جاتے ہیں، چہرے کو پہلے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ ہوا ہے، سارا جسم زخموں سے چور ہے، سارا جسم لہو لہان ہے. تو ایسی مصیبتوں کا پے در پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، سامنا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان تھے، کتنا اندرونی طور پر، نفسیاتی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چور ہو گئے ہوں گے، ذرا سوچئے. تو ایسے حالتوں کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا انتظام کیا. ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرونی طور پر ایک قوت کی ضرورت پڑی ہوگی طائف کے واقعے کے بعد، خاص طور پر جس قوت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی تیزی کے ساتھ دعوت کا کام انجام دے سکیں، ہمت افزائی کے ساتھ دعوت کے کام کو انجام دے سکیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلا سکیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دینے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا انتظام کیا.
جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ہجر میں، جس کو عام طور پر لوگ حطیم کہتے ہیں، ہجر میں پڑا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا کہ فرشتے آئے، آنے کے بعد میرے سینے کو پیٹ تک چیر دیا، پھر میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تشت لایا گیا، ایک برتن لایا گیا جس میں ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا، پھر اس ایمان سے حکمت سے میرے دل کو بھر دیا گیا، پھر اس کے بعد ایک سواری آئی جس کا نام ہے براق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفید سواری تھی، وہ جانور سفید تھا، خچر سے تھوڑا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا قد میں۔ پھر اس براق سواری کے ذریعے مکہ سے المسجد الحرام سے المسجد الاقصی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اسی سفر کو المسجد الحرام سے لے کر المسجد الاقصی کے اسی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب ہے رات کا سفر، رات میں چلنا۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کا سفر کروایا مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے اطراف اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا اس رات، مکہ سے المسجد الاقصی۔ وہاں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو، تو وہاں تمام انبیاء کرام تھے، تمام انبیاء کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اب یہ گویا ایک عالم ارواح ہے، روحوں کی گویا دنیا ہے۔ جس طرح ہم فی الحال بدن کے ساتھ روح کے ساتھ جس طرح اب زندہ ہیں، بالکل اسی انداز میں تو انبیاء کرام وہاں موجود نہیں رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہو سکتا ہے، ورنہ تمام انبیاء کرام کا تو انتقال ہو چکا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو وہاں پر لانے پر قادر ہے۔ وہ کیسے ہوا، کدھر ہوا، تفصیلات ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ نے انبیاء کرام کو وہاں جمع کیا، 2 رکعت نماز اللہ کے رسول نے پڑھائی، اسی لیے ہم انہیں امام المرسلین، نبیوں کے امام کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر گویا شروع ہوتا ہے المسجد الاقصی سے آسمانوں کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام مجھے پہلے آسمان کی طرف لے گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا جبریل ہے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کے ساتھ دوسرا کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں میرے ساتھ محمد ہے۔ پوچھا ان کو ساتھ لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، خوش آمدید مرحباً کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں، دیکھا وہاں آدم علیہ السلام موجود ہیں، تھوڑی دیر پہلے وہیں نماز میں بھی موجود رہے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان میں بھی آدم علیہ السلام کو دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، خوش آمدید کہا۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف گئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف گئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ کہا جیسے میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یوں لگا وہ یا آدھی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کو دے دی ہے، اور باقی آدھی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں میں بانٹ دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف گئے، وہاں ادریس علیہ السلام کو غالباً دیکھا۔ پھر وہاں سے پانچویں آسمان کی طرف گئے، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد چھٹے آسمان کی طرف گئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر بالآخر ساتویں آسمان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہاں البیت المعمور نامی ایک مسجد دکھائی گئی۔ اس مسجد میں ایک دن 70,000 فرشتے داخل ہو کر نماز ادا کر لیتے ہیں، تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی زندگی میں۔ تو اس مسجد کی دیوار پر ٹیک لگائے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا کون؟ کہا ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام جو اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے بلکہ لے جا رہے تھے، وہاں جا کر ایک مقام ہے جہاں ایک بیری کا درخت ہے جس کو عربی میں سدرا کہا جاتا ہے، یعنی بیری کا درخت، گویا وہی آخری لمٹ ہے جبریل علیہ السلام کے لیے۔
اسی لیے اس کو منتہا کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا۔ تو وہاں جا کر جبریل علیہ السلام رک گئے، کہا کہ مجھے یہیں تک آنے کی اجازت ہے، لیکن آپ اس کے بعد بھی بلند ہو کر جا سکتے ہیں، اونچائی تک جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہاں سے بھی آگے بڑھے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے، عرش کے قریب پہنچ گئے، اتنا قریب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بس ایک حجاب، ایک اسکرین حائل تھا جو نورانی پردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اللہ کے قریب ہو کر اللہ سے کلام کیا، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے ڈائریکٹ، درمیان میں کوئی نہیں، جبریل علیہ السلام بھی نہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا اس سفر میں۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہل رأیت ربک، اے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ یعنی معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نور انا اراہ، میرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان نور کا ایک پردہ حائل تھا، ایک حجاب حائل تھا، تو میں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا؟ میرے اور اللہ کے درمیان تو نور کا ایک پردہ حائل تھا، تو میں کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا؟ اس پردے کے بارے میں، اس حجاب کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں آیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پردے کو اپنی دیگر مخلوقات کے درمیان سے ہٹا دے تو ہوگا کیا؟ کہا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَنْتَهَا إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی حجاب کو اپنے مخلوقات کے درمیان سے ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی نور کی وجہ سے تا حد نگاہ مخلوقات جل کر خاک ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کو تاب لانے کی طاقت ان مخلوقات میں نہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی حجاب ڈال دیا ہے درمیان میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن ہم کلام ہوئے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری بات چیت سنتا ہے، لیکن اللہ کی بات چیت کو، اللہ کی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ یہ اتنا بلند مرتبہ ہے، اتنا بلند مرتبہ کہ ایسا کوئی مرتبہ، ایسی کوئی بلندی، ایسا مرتبہ کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں، قرآن حدیث میں تو اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اتنی بلندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امتیوں کو بھی بہت عظیم تحفہ دیا نماز کی شکل میں، 50 وقت کی نمازیں۔ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سی جگہ میں یہ نماز جیسی عبادت عطا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، ایسے موقع پر یہ نماز جیسی عظیم عبادت تحفے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہر امتی کو بھی دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی قربت، تو اللہ کی قربت ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے یہ نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس طرح اللہ کے رسول نے بات چیت کی ڈائریکٹ، اس طرح کا موقع تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں مل سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے یہ نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ نماز کے وقت کوئی قبلے کی جانب نہ تھوکے، تھوکنا منع ہے، کہا کیونکہ اس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ اسی لیے ایک نمازی جب نماز میں کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ جب ہم الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں نماز میں، گرچہ معراج کی طرح اللہ کے نزدیک کھڑے ہو کر بات چیت کرنے کا موقع اس دنیا میں نہیں، لیکن نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کا ایک اہم ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی قربت تو ہمیں اس دنیا میں حاصل نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانے کا بہت اہم ذریعہ ہے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد فاكثروا فيه الدعاء، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب، سجدے کی حالت میں بہت قریب چلا جاتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے نماز جیسی اس عبادت کے ساتھ ہر دن ہمارا بہت مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں عطا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی لے کر نیچے اترتے ہیں. چھٹے آسمان میں دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے کچھ دیا؟ کہا کہ ہاں 50 وقت کی نمازیں دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جن کا بہت طویل تجربہ رہا ہے بنی اسرائیل کے درمیان، انہوں نے کہا آپ کی امت ان نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے نمازوں کو کم کر کے لائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں. اس طرح 40 پر 5، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، بالآخر 5 وقتہ نمازیں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں لیکن میں ثواب دوں گا 50 وقت کی نمازوں کا، اور وہ بھی منیمم، کم از کم ثواب. 5 وقت کی نمازیں لیکن جو پہلے اللہ نے شروعات میں فرض کی تھیں 50 وقت، ان 50 وقتوں کا ثواب ان 5 وقتہ نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا. کم از کم اللہ نے چاہا تو 700 گنا بھی دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وہ تحفہ لے کر دوبارہ زمین میں آ گئے. تو ذرا سوچئے کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسا حوصلہ، کیسی ہمت اور کیسی قوت پیدا ہوئی ہوگی دوبارہ دعوتی میدان میں مشغول ہونے کے لیے. تو ایسے موقع پر یہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا. آنے کے بعد اللہ کے نبی نے جب یہ واقعہ بیان کیا، صحابہ کرام فوراً اس بات پر ایمان لے آئے. جو کمزور ایمان والے تھے وہ اسلام سے پلٹ گئے. کفار مکہ جو پہلے سے کافر تھے انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ٹھٹے مارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے سفر میں اور اسراء کے سفر میں بہت ساری اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا. اس لیے ہم نے کہا معراج کا یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ کئی معجزات کا مجموعہ ہے. یہ معراج کا سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ایک معجزہ. براق نامی وہ سواری جس کا گویا ایک سٹیپ جو ہے تحت نگاہ، وہ ایک معجزہ. انبیاء کرام کی امامت ایک معجزہ. ہر آسمان میں ایک نبی کو جو دیکھا وہ ایک معجزہ. جنت جہنم بھی دکھائی گئی، وہ ایک معجزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جو پہنچے وہ ایک معجزہ. اس طرح بہت سارے معجزات کا مجموعہ ہے یہ سفر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نشانیاں دکھلائی، آیات کا مشاہدہ کروایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے پر ایمان رکھیں اور یہ ایمان رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھی معراج کا سفر ہے، اسراء کا سفر ہے، جنت جہنم کا مشاہدہ ہے، خواب میں نہیں کیا. یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ یہ حقیقی سفر تھا. اور اس سفر میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہیں گئی تھی. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو یہی مکے میں موجود تھا، صرف روح جو ہے نکلی اور تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا اور واپس آ گئے. نہیں، بلکہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو اپنی جسد مبارک کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ طے کیا تھا. بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں گئے ہوئے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے پر ایمان رکھیں اور اس واقعے کے ہر جز پر ہمارا ایمان ہو اور فکر کریں اور عبرتیں حاصل کریں. اور اس واقعے میں جو عبادت، عظیم عبادت ہم کو عطا کی گئی، اس عبادت کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہو. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس واقعے کا نام لے کر، اس واقعے کو بنیاد بنا کر رجب کے مہینے میں جو شب معراج کے نام پر عبادتیں ہوتی ہیں، روزے کا اہتمام ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. محترم حضرات اور خواتین اسلام، ایک بات اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ معراج کا واقعہ سچا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اس واقعے میں گئے. نماز جیسی عبادت اس وقت فرض کی گئی. تمام چیزیں حق ہیں، ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. لیکن یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، اس کی کوئی دلیل نہیں. یہ واقعہ کب پیش آیا، سال پیش آیا، خود اس بات میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال یا 11ویں سال یا 11 اور 12 کے درمیان پیش آیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہجرت کے 5 سال پہلے، یعنی نبوت کے 8ویں سال یا 9ویں سال. تو کس سال یہ واقعہ پیش آیا، خود اس میں اختلاف. اچھا، اس کے آگے بڑھ کر کس مہینے، کس ماہ یہ واقعہ پیش آیا، اس میں بھی اختلاف. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں، بعض علماء کہتے ہیں
رجب کے مہینے میں، بعض علماء کہتے ہیں شوال کے مہینے میں. تو کس مہینے یہ واقعہ پیش آیا اس میں بھی اختلاف، کس تاریخ کو پیش آیا اس میں بھی اختلاف. تو ذرا سوچئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس واقعے کو اہمیت دی گئی، جس طرح نماز کو اہمیت دی گئی، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس رات کو، اس تاریخ کو اہمیت دی ہوتی تو کیا یہ اختلاف پیش آتا؟ اگر اس رات کو، پرٹیکولر اس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دے کر کچھ نمازوں کا اہتمام کر لیا اس رات، اگلے دن روزے کا اہتمام کر لیا مثال کے طور پر، تو صحابہ اکرام پوچھتے کہ اللہ کے نبی یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سا روزہ ہے جس کا آپ اہتمام کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اسی رات معراج کا سفر پیش آیا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اس لیے میں اس رات نماز کا اہتمام کرتا ہوں، اس لیے میں اس رات شب بیداری کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے اگر اس طرح کہا ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے صحابہ کرام بھی اس رات کو کیا کرتے؟ ہر سال عبادت کا اہتمام کرتے، اگلے دن روزے کا اہتمام کرتے، اور وہی چیز بات چل کر تابعین، تبو تابعین اور ائمہ کرام، محدثین بھی اس کی پابندی کرتے. لیکن نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کسی عبادت کا اہتمام کیا، خاص اہتمام، نہ ہی صحابہ کرام نے کیا، نہ ہی ائمہ کرام جن کی ہم تعظیم کرتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، محدثین جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، کسی نے اس رات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، یعنی تاریخ کا، اور نہ ہی اس رات عبادت کے اہتمام کا ان لوگوں نے کوئی تذکرہ کیا، نہ ہی اہتمام کیا اپنی زندگی میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل بدعت ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے. بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہم خطبات میں کہا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ، دین کے نام پر لائی جانے والی نئی چیزیں بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام بدعات سے ہم گریز کریں. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عبادتیں ہم کو سکھلائی گئی ہیں اس کا اہتمام کریں، اور وہی بہت بڑی بات ہے. جن عبادت کا صحیح احادیث میں تذکرہ ملتا ہے، جو عبادتیں اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلائی، جن عبادتوں کا صحابہ کرام نے اہتمام کیا، خود ان عبادتوں کا اہتمام کر لے بہت بڑی بات. کئی عبادتیں ہم سے ہو نہیں پاتی، تو ایسے میں بدعات کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام بدعات سے دور رہ کر قرآن و حدیث کی بنیاد پر صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق رہتے ہوئے اسلام کی ہم پابندی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس واقعے سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج کے موقع پر جو عظیم عبادت ہم کو دی گئی اس عبادت کا ہر دن اہتمام کرنے کی، پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، معزز حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، ایک دوسری بدعت کی طرف مختصر انداز سے میں اشارہ کرتا چلوں. اسی رجب کے مہینے میں بہت سارے مسلمان کھیر پوری کی فاتحہ کے نام پر ایک بدعت کا بہت اہتمام کیا کرتے ہیں، اور اس بدعت کے لیے بھی کئی سارے کنڈیشنز، کئی سارے شروط. یہ کھانا پکانا چاہیے، ان لوگوں کو بلانا چاہیے، یہ لوگ نہیں آ سکتے، کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں وہ پانی آسمان میں دکھائی نہیں دینا چاہیے، اسے کہیں دفن کر دینا چاہیے. پتہ نہیں کیا کیا شروط، کیا کیا کنڈیشنز. کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ یہ عمل کیوں ہو رہا ہے، بس رسم کی طرح کر لیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی دن جو ہے وہ رجب کی کون سی تاریخ مجھے نہیں پتا، شاید 24 یا 27، کہتے ہیں کہ اسی دن امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی. تو ہم امام جعفر صادق کی وصیت کو، انہوں نے گویا وصیت کیا مرنے سے پہلے کہ میرے جنم دن کا تم جشن مناؤ ہر سال، تو اسی لیے ہم کھیر پوری کی فاتحہ دلاتے ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے. جعفر صادق رحمہ اللہ جو واقعی امام تھے، حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتے ہیں وہ نسل میں، ان کی پیدائش اس مہینے میں اس تاریخ اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور نہ ہی انہوں نے وصیت کی. امام جعفر صادق جیسے امام پیدائش کے جشن کی وصیت کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر بالفرض اس طرح وصیت کر بھی لیں
تو اس کا منانا اسلام کے نقطۂ نظر سے جائز ہی نہیں، ایک غیر اسلامی طریقہ ہے جشن منانا، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو ایسے میں اصل وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کھیر پوری کی فاتحہ کہاں سے شروع ہوئی، کن لوگوں نے شروع کیا؟ جب تحقیق کرتے ہیں تو اہل علم بتلاتے ہیں کہ اس کی شروعات کی تھی شیعہ نے، رافضہ نے۔ کیوں شروعات کی؟ کہا کہ رجب کے اسی تاریخ کو، شاید 24 کو، معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ شیعہ کی نظر میں، رافضہ کی نظر میں بہت بڑے علی رضی اللہ عنہ کے دشمن، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت پر جشن مناتے ہوئے ان شیعہ نے، رافضہ نے لوگوں کے درمیان کھیر پوری کی جو ہے تقسیم کی، تو اس طرح وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ لیکن جاہل قسم کے جو لوگ ہوتے جو خود کو سنی کہہ لیتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کہہ لیتے ہیں، لیکن کوئی علم نہیں، علم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اندھا دھن وہ بھی رافضہ کی پیروی کر رہے ہیں، شیعہ کی پیروی کر رہے ہیں، اور جعفر الصادق کی پیدائش کا جشن کہہ کر وہ بلا واسطہ جو ہے جانے انجانے میں ایک صحابی کی وفات کا جشن منا رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان جیسی گمراہیوں سے، بدعات و خرافات سے بچائے رکھے، قرآن و حدیث کا پابند ہمیں بنائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم آت انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين وخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السلام لنشر اسلام ٹرسٹ جو اس مسجد کا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت کئی یونٹس ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک شعبہ، ایک یونٹ جو ہے شعبہ تحفیظ القرآن کریم، بچوں کو حفظ کروانا۔ اب یہ اس مسجد کے اندر بورڈنگ کے ساتھ جو بچے ہیں تقریباً 35 بچے ہیں، اور بورڈنگ کے بغیر جو بچے جو ہے اسکول میں، ہمارے السلام اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً 40 بچے ہیں۔ تو اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ 75 بچے ابھی فی الوقت موجود ہیں جن کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے اکیڈمک بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 5 سال کا یہ تعلیمی نظام ہے حفظ کا ہمارے پاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ 10th بھی لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو بچہ جب حفظ کر کے مکمل ہو تو ہمارے اس ترتیب کے اعتبار سے بچہ 10th سے بھی فارغ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح کی مثالیں پچھلے سال بھی سامنے آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا بچہ حفظ بھی مکمل کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں 10th بھی انشاءاللہ وہ دینے کے قابل ہو جائے گا NIOS کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ چاہے CBS میں داخل کریں، چاہے جو اسٹیٹ بورڈ میں داخل کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 11+1 میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے تحت جو نظام یہاں چل رہا ہے، جو بورڈنگ میں ہیں جو بچے، وہ بچے جو ہے چونکہ ان کو قیام طعام بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو 7,000 ان سے فیس لی جا رہی ہے۔ تو اس میں اور جو ہے جو بغیر بورڈنگ کے ہیں، تو صرف صبح آ کر فجر کے بعد آ کر عصر تک جو تعلیم لے کر جو جا رہے ہیں، ان سے 4,000 فیس لی جا رہی ہے۔ لیکن ان میں 2 طرح کے بچے ہیں۔ ایک تو وہ بچے ہیں جو فیس ادا کریں، ان کے والدین الحمدللہ جزاک خیر دے، کیونکہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ہے۔ کچھ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں، تو یتیم کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے ان کے والد نہیں ہے کہ والدین کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس میں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو اپنے سامنے رکھیں، انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اسپانسر کرنے والا جنت میں ہم اس طرح رہیں گے۔ یہ 2 انگلیوں کا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بتلایا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ آگے بڑھے اور اس بچے کو اسپانسر کر لے، زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، 7,000 جو ماہانہ جن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہے، کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ جو ہے آپ کی کفالت میں رہ کر جو ہے وہ
آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ کچھ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، عمل کرتے رہے گا، صاحب قرآن بن کر جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کا اجر برابر جو آپ لیتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر جاری رہے گا اس بچے کے ذریعے سے۔ اس سلسلے میں تو کوشش کریں کہ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو یتیم بھی ہیں، جو ہے اسپانسر کے لیے جو ان کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہے بہت ہی زیادہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے بھی کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ جو ہے اگر کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو اسپانسر کر لیں اور جو اس کی تعلیمی اخراجات کا پورا کر لیں تو اس میں بھی آپ کے لیے صاحب قرآن ہونے کے اعتبار سے جو فضیلت اس بچے کو ملے گی اللہ تعالیٰ وہ فضیلت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں طرح کے جو بچے ہیں ان کی اعانت اور ان کی کفالت کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے خیر دیا ہے، مال دیا ہے، توفیق اللہ اگر دے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھیے اس مسئلے میں، اور جو ہے اس مرکز کے تحت اور بھی تعداد ہم بڑھانا چاہتے ہیں بچوں کی، تاکہ اور جو ہے ہمارے اپنی سوسائٹی کے بچے آگے آئیں اور جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی پڑھائی بھی جو جاری رہے، کیونکہ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو صرف حفظ کے ہیں، بچہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ، پھر وہ جو ہے اکیڈمک لحاظ سے جو زیرو رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارے جاوید رحمہ اللہ کی یہ کوششیں رہیں کہ بچہ جو دین بھی لے، دنیا بھی لے، حافظ قرآن بھی بنے، اور جو ہے اکیڈمک کے لحاظ سے بھی وہ دوستوں سے پیچھے نہ رہے۔ اس سلسلے میں سسٹم قائم کیا گیا ہے اور اس سسٹم ہم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور پھر ہم آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ لوگ جو ہے تعاون کریں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب قرآن میں سے بنائے، اور جنتیوں میں اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام میں عطا فرمائے جو اہل قرآن کو اللہ تعالی خاص طور پر جو درجہ دینے والے ہیں وہ درجہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔